السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم جنرل ریاضی 9ویں جماعت کے اسباق میں سے مشق نمبر 1.2 کے 4 سوال جو بقیہ ہیں وہ کریں گے۔ اس میں سوال نمبر 7، 8، 9 اور 10 3 سوال ہیں، 7، 8 اور 9۔ تو 7واں سوال ہے، اگر کسی کتاب کا 84% حصہ 42 صفحات پر مشتمل ہو تو کتاب میں کل کتنے صفحات ہوں گے؟ اور جو نئی کتاب آئی ہے، اگر کسی کتاب کا 84% حصہ 420 صفحات پر مشتمل ہو تو کتاب میں کل کتنے صفحات ہوں گے؟ 42 کی جگہ 420 صفحات ہو گئے ہیں اس سوال کے۔ تو اس سوال کو حل کرتے ہیں۔ کتاب کے 84% حصہ پر کل صفحات برابر ہے 420۔ تو یہاں سے ہم یہ ہے 84%۔ 84% کو ہم کسر کی شکل میں لکھیں گے۔ اگلے سٹیپ میں یہ بن جائے گا 84/100۔ ایک لائن اور لکھیں گے، کتاب کے 84 یہ بھی 420۔ یہاں سے ہم کتاب کے کل صفحات معلوم کرتے ہیں۔ کتاب کے کل صفحات برابر ہے، یہ 84/100۔ یہ دوسری اس رقم کو ہم نے تو کل صفحات معلوم کرنے، 84/100 کو ادھر لے جائیں گے، وہاں جا کے یہ 100/84 میں تبدیل ہو جائے گا، دوسری مساوات کی دوسری سائڈ پر۔ اب ہم نے 420 کو 100 سے ضرب دیں، اور یہ دونوں 4 پہ بھی تقسیم ہو رہے ہیں، تو تقسیم کریں گے تو اس کا جواب آئے گا 21۔ 4 دونی 8 4 ہے، اور اس کو کریں گے 25۔ جب 25 کو 420 سے ضرب دیں گے، 25 0 50 0، 25 2 50 0 5 حاصل، 25 4 100 اور 105/21۔ اب یہ 105 جو ہے وہ 21 پہ تقسیم ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کو اور زیادہ آسان کرنے کے لیے ہم اس طرح کریں گے کہ یہ 21 کے پہاڑے میں 42 آ رہا ہے، 21 سے کم 1، 21 2 42، باقی یہ 0 بچا، 0 اس کے ساتھ۔ اب 20 کو ضرب دیں 25 سے تو جواب آ جائے گا۔ 25 کو 0 سے ضرب دیں 0، 25 کو 2 سے ضرب دیں 50، 500 صفحات۔ تو کیلکولیٹر پہ بھی کر سکتے ہیں۔ 420 کو 100 سے ضرب دیں، پھر اس کو 84 پہ تقسیم کریں، جواب آخر میں 500۔ تو یہ ہمارا سوال ہے، سوال نمبر 7۔ اس کے بعد 8واں سوال ہے حمزہ۔ اچھا، 8واں اور 9واں یہ 2 سوال کریں گے۔ اس میں سوال نمبر 9 آ جائے گا، لیکن اگلے سٹیپ میں کرتے ہیں۔ سوال نمبر 8۔ ایک آدمی ہے حمزہ، اس کی کل آمدن معلوم کرنی ہے۔ وہ اپنی آمدن میں سے 20% مکان کے کرائے پر خرچ کرتا ہے اور بقیہ میں سے 70% گھریلو اخراجات پر۔ اگر اسے 1800 روپے کی بچت ہو تو اس کی کل آمدنی کیا ہوگی؟ تو ہم فرض کرتے ہیں حمزہ کی کل آمدنی X روپے۔ فرض کیا حمزہ کی کل آمدنی X روپے۔ اب اس نے مکان کے کرائے پر خرچ کیا 20%، مکان کے کرائے پر خرچ برابر ہے 20%۔ تو کل ہمارے پاس ہے، کل آمدنی ہے 100%، اس میں 20% مکان کے کرائے پر خرچ ہو گئی، تو بقیہ آمدن برابر ہے 100 منفی 20% برابر ہے 80%۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جو بقیہ آمدن ہے اس میں سے 70% گھریلو اخراجات پر، یعنی اس 80% کا 70% گھریلو اخراجات پر خرچ کیے، 80 میں سے 70۔
تو ہم لکھیں گے یہاں گھریلو اخراجات پر خرچ، گھریلو اخراجات پر خرچ برابر ہے 70% آف 80%، 80% کا 70%، اس کو اردو میں جیسے پہلے لکھا ہے کا، اب ہم لکھیں گے 70% کا مطلب ہے 100 ضرب 80%، فیصد میں معلوم کرنی ہے نا ہم نے، تو 1% کی جگہ ہم نے 1% کو ہم نے کسر کی شکل میں لکھا ہے، اس کو ہم نے فیصد میں رہنے دی۔ اس کو اگر ہم 70% میں لکھیں گے تو اس کو 80/100 بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں میں صورتوں میں ایک ہی جواب آئے گا۔ یہ 0 80 کے 0 سے کٹ گیا اور یہ 0 اس سے کٹ گیا، باقی بچا 7 ضرب 8، جواب آ گیا 56%۔ اب 20% گھریلو اخراجات پر اور 56% اس نے 20% مکان کے کرائے پر، 56% گھریلو اخراجات پر خرچ کیا۔ اب ہم بقایا آمدن لکھیں گے فیصد میں، بقایا آمدن فیصد میں آئے گی، پھر جو بچت ہوگی اس کو دیکھیں گے۔ حمزہ کی بقایا آمدن فیصد میں یہ ہے جی، ہمارے پاس 100 میں سے پہلے 20 مائنس کیا ہے، پھر 56 مائنس کیا ہے، بریکٹ لگائیں، یعنی یہ دونوں مائنس کرنی ہے تو پہلے ان دونوں کو اکٹھا کریں گے، یعنی 100 میں سے پہلے یہ بھی مائنس کر سکتے ہیں، 80 آئے گا، 80 میں سے 56 مائنس کریں گے، ہمارے پاس آخر میں جواب آئے گا 24، تو جواب آ گیا 24%، 24% باقی بچ گئی اس کی آمدن۔ اب سوال کی شرط کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ بچت اس کی جو ہے وہ ہے 1800 روپے، سوال کی شرط کے مطابق بچت برابر ہے 1800 روپے۔ اب اس کو ہم تو بچت ہمارے پاس کتنی آئی ہے فیصد میں، ہم یہاں لکھیں گے بچت فیصد میں، وہ ہے جی، یعنی وہ ہے 24%، 24% برابر ہے 1800، اس کو ہم بریکٹ میں بچت فیصد میں یعنی 24% برابر ہے 1800۔ ہم نے کیا چیز معلوم کرنی ہے؟ کل آمدن، یعنی کل آمدن کا 24% برابر ہے، سوال کی شرط کے مطابق اس کو اس طرح اس کی فریز بناتے ہیں، کل آمدن کا 24%، کل آمدن کا 24% برابر ہے 1800 روپے۔ سوال کی شرط کے مطابق کل آمدن کا 24% برابر ہے 1800، 24% کا مطلب ہے 24/100 برابر ہے 1800۔ اگلے سٹیپ میں کل آمدن برابر ہے یہ 1800 ضرب 100/24، 24/100 اس مساوات کی دوسری سائڈ پہ جا کے 100/24 ہو جائے گا۔ اب ہم اس کو حل کرتے ہیں، یہ دونوں 4 کے پہاڑے میں بھی تقسیم ہو رہے ہیں، یہ دونوں 6 کے پہاڑے میں بھی ہو رہے ہیں، دیکھیں 6 4 24، 6 3 18، باقی بچے 2 0، یہ 2 0 اس کے ساتھ۔ اب یہ 4 اس سے 4 × 4 4 25، 25 کو 300 سے ضرب دیں، یعنی 25 کو 3 سے ضرب دیں 75، 2 0 7 لگائیں، یہ تقسیم ضرب اور تقسیم کا عمل ہے۔ کل آمدن آ گئی ہے 7500 روپے۔ تو اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 9 ہے، وہ کریں گے، تو ان سوالات کی پریکٹس کریں، ویڈیوز کو مدارس کے طلباء تک شیئر کریں جن لوگوں نے اس سال میٹرک کا 9 کا یا 10 کا امتحان
آرٹس گروپ کے ساتھ دینا ہے۔ تو سوال نمبر 9 ہے، راحیل کی آمدنی رؤوف کی آمدنی سے 25% زیادہ ہے۔ رؤوف کی آمدنی راحیل کی آمدنی سے کتنے فیصد کم ہے یہ بتائیں۔ تو ہم فرض کرتے ہیں رؤوف کی آمدنی جو اگلا ہے جس کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ کتنے فیصد کم ہے، فرض کیا رؤوف کی آمدنی برابر ہے 100 روپے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رؤوف کی آمدنی، اگر رؤوف کی آمدنی فرض کیا 100 ہو تو راحیل کی آمدنی کیا ہوگی؟ 100 جمع 25 برابر ہے 125، 25% زیادہ ہے یعنی 125 ہوگی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ راحیل اور رؤوف کی آمدنی میں، راحیل کی آمدنی تو رؤوف سے 25% زیادہ ہے، تو سوال یہ کہ رؤوف کی آمدنی راحیل کی آمدنی سے کتنے فیصد کم ہے۔ تو اس کو ہم ایک مثال سے بھی سمجھ لیں گے، پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو دونوں کی آمدنی میں فرق، دونوں کی آمدن یا آمدنی میں فرق برابر ہے 125 منفی 100 برابر ہے 25۔ 25 کا فرق آ رہا ہے دونوں کی۔ اب ہم نے بتانا ہے کہ رؤوف کی آمدنی راحیل کی آمدنی کے لحاظ سے کتنے فیصد کم ہے۔ تو ہم لکھتے ہیں تو رؤوف کی آمدن یا آمدنی میں کمی فیصد میں برابر ہے، فرق کتنا ہے 25 بٹا 125۔ راحیل کی آمدنی کے لحاظ سے کمی بتانی ہے، ضرب 100%۔ اب اس کو حل کرتے ہیں، 25 کے پہاڑے میں یہ دونوں بھی آ رہے ہیں، یہ دونوں بھی آ رہے ہیں۔ پہلے اس کو 25 ایکم 25، 25 5 125۔ اب یہ 5 ایکم 5، 100 کو 5 پہ تقسیم کریں گے، جواب آئے گا 20%۔ تو ان دونوں کی رؤوف کی آمدنی 20% کم ہے اور راحیل کی آمدنی 25% زیادہ ہے۔ اس کو مثال سے ظاہر کرتا ہوں، دیکھیں ہم کہتے ہیں فرض کیا رؤوف کی آمدنی ہے 200 روپے، تو راحیل کی آمدنی کتنی ہوگی؟ 250 ہوگی، 25% زیادہ ہے۔ ہر 100 پر 25 روپے جمع کریں تو یہ بن جائے گے 250۔ اب یہ تو 250 روپے ہیں راحیل کی آمدنی اور یہ رؤوف کی ہے۔ اب فیصد میں فرق، اسی فارمولے سے فیصد میں فرق آئے گا، دیکھیں ان دونوں میں فرق آئے گا 50 روپے۔ اب اس کا فیصد نکالیں گے اسی طریقے سے، تو جواب 20% آئے گا۔ دیکھیں 50 بٹا 250 ضرب 100%۔ 50 ایکم 50، 50 5 250، 5 ایکم 5 5 20 100، جواب آ گیا 20%۔ دونوں کی آمدنی میں یہ فرق ہے۔ تو یہ ہمارا ایکسرسائز 1.2 کے ہم نے کچھ سوالات کیے ہیں۔ یہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو ان اسباق کو لائک شیئر کریں، ویڈیوز کو اپنے دوست احباب تک بھیجیں۔ جزاکم اللہ خیراً، السلام علیکم۔